کسی نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ مولانا اب یہ شہزادی کونین کی شہادت کی مجلسیں ہیں نا، کچھ ہماری عورتوں کو ان کی سیرت بتائیے، کچھ ہماری عورتوں کو ان کی سیرت کے حوالے سے پیغام دیجیے۔ یہ ایک بہت عجیب بات ہے۔ جہاں شہزادی کونین کا تذکرہ ہوتا ہے، سارے مرد حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ شہزادی کی سیرت فقط عورتوں کے لیے، بلکہ میرے ایک بزرگ تھے کراچی میں بھی، انہوں نے کافی مجلسیں پڑھی ہیں اور واقعاً بہت عظیم عالم تھے، نجف میں شہید باقر صدر کے شاگردوں میں شامل تھے، حجت الاسلام علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب۔ اس مجمع میں ان کے کتنے چاہنے والے اور جاننے والے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے مجھے ایک دفعہ بتایا کہ میں کلکتہ میں اشرا پڑھ رہا تھا، تو اب وہاں پہ ایک طریقہ تھا جو کراچی میں بھی ایک زمانے میں جب تک میں تھا رائج تھا، وہ یہ تھا کہ چونکہ خواتین ذاکرات، صحیح ذاکرات، ان کی تعداد بہت کم تھی، ایسی مجلسیں پڑھنے والے اس زمانے میں ہوتے تھے، ایسے معجزات، ایسے واقعات جن کا نہ سر نہ پیر، بجائے معصومین کی شان بیان کرنے کے توہین معصوم بنتی تھی۔ تو اب ہم جیسے لوگ جو مردوں کی مجلسیں پڑھتے ہیں، ہم سے عورتوں کی مجلسیں بھی پڑھوائی جاتی تھیں، بلکہ میں تو مشہور ہی ہو گیا تھا کہ یہ تو بچوں اور عورتوں کے ذاکر ہیں۔ خیر، تو اب یہ ہے کہ ماشاءاللہ قم وغیرہ سے پڑھ کے اتنی باصلاحیت خواتین آ گئی ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں پڑھ رہا تھا مجلس، میں نے پہلی مجلس پڑھی، دوسری مجلس پڑھی، تیسری مجلس پڑھی، خواتین، اور کلکتہ میں 40,000 50,000 کا مجمع ایک مجلس میں ہونا کوئی بات نہیں، عام سی چیز۔ چوتھے دن کسی خاتون کا خط آیا کہ مولانا محترم، ہم صرف شہزادی کو نہیں مانتے، 13 معصومین کو بھی مانتے ہیں، کسی اور معصوم کا بھی تو ذکر کیجئے۔ تو اب یہ ہے کہ جہاں خواتین کی بات آئی، شہزادی کی سیرت، میرا انداز کہیں نعوذ باللہ توہین آمیز تو نہیں ہو گیا، شہزادی کی سیرت یقیناً، لیکن یہ تصور کہ شہزادی کی سیرت عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے نہیں۔ بھئی کل جو بات شروع ہوئی تھی سب عورتوں سے زیادہ مردوں کے لیے، لیکن قرآن کی آیت دیکھ لیجئے، یہ بھی آیت اگر آپ کو موقع ملے تو آج پڑھ لیجئے گا، سورہ تحریم کی آخری 2 آیتیں، بلکہ آخری 3 آیتیں، جہاں قرآن بتا رہا ہے کہ نبی کی بیویاں غلط بھی ہوتی ہیں۔ مثال دی، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و لوط، اللہ کافروں کے لیے نوح اور لوط کی بیوی کی مثال دے رہا ہے۔ یہ آیت پڑھ رہا ہوں، آیت کہ نبی کی بیوی ہے، فلن یغنیہا شیئا، نبی کی بیوی ہونا ان کے کام نہیں آئے گا، جہنم۔ اور پھر ایک مثال، دوسری مثال دی کہ اچھی بھی ہوتی ہیں۔ اب جب اچھی کی بات آئی تو آیت سنی، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، اللہ مثال دے رہا ہے مومنوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں، مومنوں کے لیے، چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو، بلکہ قرآن میں جب لفظ آمنو آتا ہے تو پہلے اس میں مرد آتے ہیں۔ اللہ مردوں کے لیے ایک مثال دے رہا ہے، مثال کا مطلب ایک رول ماڈل، ایک نمونہ عمل دے رہا ہے۔ کون؟ امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی آسیہ عورت ہیں، عورتوں کو ان کی سیرت بتانا چاہیے۔ قرآن نے کہا نہیں، یہ تم نے کہاں سے اصول بنا لیا، عورت ہے لیکن عورت کی سیرت مردوں کے لیے بھی ایک نمونہ عمل ہے۔ زہرا خاتون ہے لیکن زہرا کی سیرت فقط عورتوں کے لیے، یہ تم نے کہاں سے اصول بنا لیا۔ اچھا اب ذرا دیکھیے، جناب آسیہ کی بات آ گئی، جنت میں رسول کی بیوی ہے، اور قرآن کریم آپ کے لیے، میرے لیے، جو ایمان میں ہے، ان کو ایک نمونہ عمل بتا رہا ہے، ایک ماڈل بتا رہا ہے، ان کی پیروی کرنا۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، یہ ایک اصول آپ کو معلوم ہے نا کہ پورے قرآن میں سوائے جناب مریم کے کسی عورت کا نام نہیں آیا، ایک سے ایک فضیلت والی عورتوں کا ذکر بھی ہوا ہے اور ایک سے ایک شیطانی عورتوں کا ذکر بھی ہوا، نام کسی کا نہیں۔ نوح کی بیوی کیا نام ہے؟ نہیں۔ لوط کی بیوی کیا نام ہے؟ نہیں۔ ابو لہب کی بیوی حمالۃ الحطب، نام صرف ایک عورت کا ہے، مریم۔ تو یہاں بھی جناب آسیہ کا نام نہیں لیا۔ کہا فرعون کی بیوی، اس کی مثال تمہارے لیے نمونہ، کیا مثال؟ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب وہ کہہ رہی ہیں خدا بندہ مجھے جنت میں گھر چاہیے تیرے پاس۔ ہم اور آپ تو سمجھتے ہیں جنت تو بہت معمولی سی ایک چیز ہے، بازار میں بک رہی ہے، بک بھی نہیں رہی ہے، پڑی ہوئی ہے، فری میں مل رہی ہے، جیسے سبیل کے اوپر پانی مل رہا ہوتا ہے، نیاز مل رہی ہوتی ہے، جنت بھی ایسی، جب چاہیں گے جا کے حاصل کر لیں گے۔ آسیہ جیسی خاتون، اور اتنا تو ہر ایک کو پتا ہے، کب یہ کہہ رہی ہیں رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، مجھے جنت میں ایک گھر چاہیے تیرے پاس۔
کب کہہ رہی ہیں؟ جب فرعون نے ان پہ مظالم شروع کی ہیں، زمین پہ لٹا دیا گیا، ہاتھ پیروں میں میخیں ٹھوک دی گئی، سینے پہ پتھر رکھ کے توڑا جا رہا، غلام کوڑے مار رہے ہیں۔ کون غلام؟ جب کل تک آسیہ کے سامنے جھک جھک کے سلام کرتے تھے، آسیہ کے غلام تھے۔ دیکھیے، ایک تو ہوتا ہے جسمانی عذاب، ایک ہوتا ہے بے عزتی والا عذاب، کہ جو میرے سامنے کے غلام و کنیز ہیں، جو میرے پیر کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے، آج میرے بدن پہ کوڑے مار رہے ہیں۔ اور اس وقت کیا کہہ رہی ہیں؟ اے خدا، یہ سارے مظالم برداشت کر رہی ہوں، ایک گھر چاہیے جنت میں۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ، یہ 9 ربیع الاول عید الزہرا میں یہ جشن پڑھتا ہوں، ابھی بھی میں پڑھ کے آیا ہوں 9 ربیع الاول کا جشن۔ آپ کو پتا ہے نا، جب میں جشن پڑھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ مولانا یہ آپ نے جشن پڑھا ہے کہ کسی کے تیجے اور سوئم کی مجلس پڑھ کے آپ جا رہے ہیں؟ جشن میں جو ایک توقع لوگوں کو ہوتی ہے کہ ہم جیسے بھی کچھ ایسی بات کہیں گے، کیونکہ یہ آیت پڑھ دی تھی میں نے۔ اور آسیہ کہہ رہی ہے وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ، مجھے فرعون سے نجات دلا، وَعَمَلِهِ، خالی فرعون سے نہیں، جو فرعون کے کرتوت ہیں، جو اس کا کردار ہے، جو اس کا کیریکٹر ہے، اس سے بھی نجات دلا۔ خالی دشمنان اہل بیت پہ لعنت نہیں کرنا ہے اور ان سے نجات نہیں چاہیے، ان کا جو کردار ہے، جو ان کی خرابیاں ہیں، ان سے بھی دوری اختیار کرنا۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ جی کتنے برے لوگ ہیں جنہوں نے فدق چھین کے شہزادی کو اتنی دیر دربار میں کھڑا کیا، تو ایسا تو نہیں ہے کہ تم بھی شہزادی کا خمس روک کر وہی گناہ کر رہے ہوگے لیکن اپنی جانب توجہ نہیں۔ یہ بہت پوری تقریر ہے لیکن آج کا موضوع نہیں۔ نجنی من فرعون، خالی فرعون نہیں کہا، وَعَمَلِهِ، اور اس کے اعمال سے بھی نجات دلا۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک سوال یہ کہ اے جناب آسیہ، آپ یہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ آپ کو فرعون سے نجات ملے؟ آئیڈیل شوہر تھا فرعون، میں اپنی بچیوں سے بھی بات کر رہا ہوں، ایک آئیڈیل شوہر کی تمام خصوصیات فرعون میں جمع، دولت ہے، بہترین مکان ہے، ہر خدمت کے لیے غلام و کنیز ہیں، اور ایک لفظ ہے پنجابی زبان کا، 2-3 لفظ پنجابی زبان کے مجھے بہت پسند ہیں، ویسے تو ہر زبان پسند ہے کہ 2-3 لفظ، ایک چس، یہ لفظ بہت پسند ہے، ایک وہ کہ شوق دا مول نہیں، واقعاً بہت اچھا فلسفہ ہے اس کے اندر، اور ایک یہ کہ ٹھور، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو دکھانا۔ اب فرعون کی بیوی، نعوذ باللہ، توہین کی نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں، یعنی خدا کی توہین نہیں کر رہا ہوں، یعنی کون ہے آسیہ؟ خدا کی بیوی، مسز اللہ، اللہ تو نہیں، مسز رب، مسز خدا، اس سے بڑا اور کیا ٹھور بنے گی؟ جہاں جائیں گی دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، بہترین مکان بھی ہے، خدمت کے لیے غلام و کنیزیں بھی ہیں، معاشرے کے اندر ایسی ٹھور ہے کہ کوئی ان کے مقابلے کا نہیں ہے، اور شوہر محبت بھی کر رہا، ان سب کے ساتھ شوہر محبت بھی کر رہا، اور پھر کہہ رہی ہے وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ، خدا بندہ مجھے اس فرعون سے نجات دلا دے۔ ارے اس شوہر کے لیے تو عورتیں مرتی ہیں۔ شہزادی کا تذکرہ ہے، کوئی توہین آمیز جملہ نہ بن جائے، اپنی عزت و ناموس کو خطرے میں ڈال دیتی ہیں۔ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ سمجھ گئے کہ میرا یہ جملہ آنے والی 2 مجالس میں سے ایک کا موضوع بنے گا۔ میں جملہ ابھی کہہ دوں کیونکہ کل تو آپ نہیں آئیں گے، آپ سے مطلب کچھ لوگ، اب یہ ٹک ٹاک پہ جو اپنی عزت و ناموس کو داؤ میں لگا دیا جاتا ہے، بس یہ نہیں، ٹک ٹاک میرا موضوع ہے لیکن آج نہیں، ساری چیزیں آسیہ کے پاس، پھر بھی کہا کہ مجھے اس شوہر سے نجات چاہیے، یعنی نہ دولت والا شوہر چاہیے، نہ شہرت والا چاہیے، نہ طاقت والا چاہیے، نہ دنیا کی سہولتیں دینے والا چاہیے، نہ محبت کرنے والا چاہیے، نہیں چاہیے، مجھے وہ چاہیے کہ جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو، دین خدا پہ چلنے والا ہو، اور خالی زبانی نہیں، زبانی تو ہم میں سے بھی ہر ایک کہتا ہے، وقت جب امتحان کا وقت آتا ہے نا تب پتا چلتا ہے کہ یہ دل سے کہا گیا کہ زبانی تو ہر ایک یہی کہے گا۔ کتنے میرے پاس کیسز ہیں، کتنے، میں ذرا احتیاط کرتا ہوں ممبر پہ کوئی ایسا لفظ نہ ہے لیکن یہاں پہ میں احتیاط نہیں کر رہا ہوں، لا تعداد کا مطلب ہے گنتی میں بھی نہ ہے، کتنے کیسز انتہائی اپنے آپ کو مذہبی ظاہر کرنے والے اور کافی مذہبی چیزوں پہ عمل بھی کرنے والے اور میری مجالس کی تعریف کرنے والے۔ ہاں یہ ذرا آپ کو عجیب لگے گا کہ ایسا بھی کوئی دنیا میں ہے، اب کیا کریں۔